گائیڈ لائن نمبر 1، ہم نے ہر شخص کو یہ الاؤ کیا ہے کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر ہماری ویڈیوز کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر سکتا ہے. کسی کو ہم سٹرائک نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. شرط صرف یہ ہے کہ ہماری گائیڈ لائنز کو فالو کرے. کلپ جو کاٹے وہ اپنا ہی کلپ کاٹے. یہ نہیں ہے کہ کسی چینل نے بڑی محنت سے اس پہ حوالے لگا کے کلپ اپلوڈ کیا اور آپ کاپی پیسٹ کر کے ادھر چڑھا دیں. یہ بالکل ایک گری ہوئی حرکت ہے اور یوٹیوب کی دنیا میں یہ علمی خیانت ہے. تھم نیل بھی آپ اپنا بنائیں. تھم نیل کے اوپر بہت ٹائم لگتا ہے, ایک بندے کی محنت ہوتی ہے. آپ کو دین کے کام کا اتنا شوق ہے تو تھم نیل بنانا سیکھ لیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. ویڈیو کلپس کاٹنا یا ان پہ ریفرنس لگانا یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ نہ کریں کہ کسی چینل سے آپ اٹھا کے اسی طریقے سے اس کا کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیں اور تھم نیل بھی وہاں سے کاپی کریں. تو تھم نیل اپنا بنائیں, کلپ اپنا کاٹیں, کسی کا کلپ یوز نہ کریں, اور کلپ آپ مین چینل سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے کاٹ کے اپنا تھم نیل لگا کے اپلوڈ کریں. گائیڈ لائن نمبر 2 وہ ہے کہ جو تھم نیل آپ نے بنانا ہے اس کے اوپر کوئی بھی بےہودہ ورڈز استعمال نہیں کرنا ہے, نہ سیکس سے ریلیٹڈ اور نہ اس طرح کے کہ جس کے اوپر کوئی مناظرے کا لفظ لکھا ہوا ہو, علمی چھترول جس طرح یہ علماء کا کام ہے لکھنا, یا علماء کی تصویر لگانا ان کی شکلیں بگاڑ کے. نہیں, ہمیں شکل سے کوئی اختلاف نہیں, شکل تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے. ہمیں اختلاف ہے کرتوتوں سے. تو کرتوت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کسی کی شکل بگاڑنا ضروری نہیں ہوتا. اس طرح کی کوئی حرکت تھم نیل کے ساتھ کوئی نہ کرے. اور خدا کے لیے تھوڑی اردو بھی سیکھیں. اردو اتنی غلط لکھی ہوتی ہے, جہاں طوطے والی توئیں ڈالنی ہوتی ہے وہاں وہ توپ والی تیر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کاف اور قاف کا فرق نہیں پتا, اور الفاظ بھی پورے نہیں لکھے ہوتے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اردو تو بالکل نہیں آتی ہے لوگوں کو, بولنے کی حد تک تو پھر بھی آتی ہے, جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو انہیں آسان الفاظ کے سپیلنگ بھی نہیں آتے. اور آج کل یہ کوئی مشکل نہیں, آپ اردو کا ٹائپ رائٹر اپنے پاس رکھیں اور گوگل میں جا کے سرچ کریں تو ایون آپ کو زبر زیر بھی لگے ہوئے مل جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چینل میں جب کوئی کرٹیکل لفظ آتا ہے تو میں اس کے اوپر زبر زیر پیش ڈالتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ لفظ اردو زبان میں اس طرح غلط مستعمل ہوا ہوا ہے, لیکن یہ لفظ یوں نہیں یوں ہے, تو میں پھر اس کے نیچے وہ چیز ڈال دیتا ہوں. یہاں پہ زبر ڈلتی ہے, زیر ڈلتی ہے, یہاں پہ پیش ڈلتی ہے, کیونکہ کئی الفاظ ہیں جو ہم پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ اوریجنل زبر کے ساتھ ہوتے ہیں. مثلا یہ لوگ بول دیتے ہیں اخلاق. اخلاق لفظ نہیں ہے, اخلاق لفظ ہے. تو اگر ہم یہ لفظ یوز کریں گے تو الف کے اوپر زبر ڈالیں گے. اس طرح انگلش کے سپیلنگ تو خیر وہ آسان ہوتے ہیں, وہ تو خود بخود اس میں پتہ چل جاتے ہیں. رومن میں جب آپ لکھتے ہیں اور غلط بھی لکھ دیں تو وہ ڈکشنری خود اسے ٹھیک کر دیتی ہے. لیکن اردو کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے, اس کے لیے آپ تھوڑی ورکنگ کریں اور اپنے تھم نیل کو صحیح طریقے سے مینج کریں. تو کوئی گندے الفاظ, گندی تصویر یہ لگانے کی اجازت بالکل نہیں ہے. گائیڈ لائن نمبر 3 وہ ہے کہ آپ نے ویلیو ایڈیشن ضرور کرنی ہے. یہ نہیں ہے کسی کا کلپ چوری کیا اور چڑھا دیا, نہیں. آپ کلپ ڈاؤن لوڈ کریں مین چینل سے, اس میں ویلیو ایڈیشن کریں. ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ جو میں نے اس میں بولا ہوا ہے اس کے ریفرنس ڈسپلے کریں. ہمارے کریٹیکل جو ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ہیں ان کے حوالے لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن جو میرے یہ پبلک سیشن ہوتے ہیں جس میں فی البدی 70-80 سوالات کے بھی جواب دے رہا ہوتا ہوں, ان میں کئی ایک ہیں جو میں صرف بولتا ہوں کہ یہ بخاری میں ہے, یہ مسلم میں ہے, قرآن پاک میں یوں آیا, لیکن وہ ڈسپلے نہیں ہوتے. کیونکہ اگر وہ ہم کام کریں تو بھائی پوری ایک آفس کھولنا پڑے گا اور پھر بھی محنت مجھے ہی کرنی پڑے گی. تو صرف ہم کریٹیکل ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز چڑھا دیتے ہیں. جو باقی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ آلریڈی چونکہ مین ٹاپکس میں کور ہوتی ہیں دوسری ویڈیوز میں, اس لیے ہم ان کے ریفرنس نہیں لگاتے. تو آپ وہ نیکی کریں, اور اس طرح کے کام جو لوگ کر رہے ہیں میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک چینل مسلم اونلی, آج سے 2 سال پہلے میں نے اس بندے کو اسائنمنٹ دی تھی. وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور ہماری اکیڈمی میں میرے خیال آخری دفعہ ان کو آئے ہوئے بھی 2-3 سال ہو چکے ہیں. اتنی محنت وہ بندہ کرتا ہے. میں نے اس کی یہ اسائنمنٹ لگائی تھی کہ میں نے جتنی قرآن کلاسز ہیں نا, یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے. میرے تمام اختلافی موضوعات, میرے تمام کوسچن آنسر سیشنز, تمام پوڈ کاسٹ ایک پلڑے میں, اور میری قرآن کلاسز ایک پلڑے میں. کیونکہ قرآن کی تفسیر کے دوران میں ایک ایک آیت کے اوپر جتنے اختلافی موضوعات ہیں, کرنٹ افیئر ہو یا کوئی اور چیزیں, میں ساتھ ساتھ بریف کرتا ہوں. کراس ریفرنس میں درجنوں آیات, سینکڑوں احادیث کور کرتا ہوں. ایک قرآن کلاس کے اگر آپ حوالے لکھنا شروع کریں نا تو آپ کو پتا چل جائے کہ یار اس کے لیے تو کئی مہینوں چاہیے. اور وہ بندہ محنت کر کے نہ صرف ان کے حوالے لکھتا ہے بلکہ ان کو ڈیوائڈ کرتا ہے. میرے 55 منٹ کی کلاس کو وہ دیکھے گا کہ اس دفعہ والی کلاس 3 ٹاپکس میں ڈیوائڈ ہو سکتی ہے آیت وائز. وہ 3 ٹاپکس کے کلپ بناتا ہے اور ہر حوالہ جو میں نے زبانی بولا ہوتا ہے وہ اس میں ڈسپلے کراتا ہے.
اور الحمدللہ ابھی تک جتنی کلاسیں اپلوڈ ہوئی ہیں اس نے پیرلل میں، آپ حیران ہوں گے، ہمارے آفیشیل چینل کا سارا کام ایک پڑھنے میں ہے اور اس بندے کی محنت ایک پڑھنے میں ہے. کبھی کبھار ہے کہ اس کا فون آ جائے کہ یہ والا مجھے نہیں مل رہا. 99.9% وہ بندہ کام خود کرتا ہے. مسلم اونلی چینل، یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے. اگر میری قرآن کلاسز کے آپ کو ریفرنسز چاہیے، کوئی ایسا ریفرنس نہیں جو اس میں مینشن نہ ہو. اب یہ کام اگر میں خود کرتا یا کرواتا تو بھائی پھر قرآن کلاس 3 مہینے بعد ایک قرآن کلاس اپلوڈ ہوتی. لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کلاس میں صرف آیت لکھی ہوئی آ رہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، وہ بھی بہت بڑی آسانی ہوگی نا. اب آپ کو مصحف کھول کے ضرورت ہی نہیں سامنے رکھنے کی، جو نئی والی قرآن کلاسز ہے. اور بھی اتنی موٹی لکھی ہوئی آتی ہے کہ آپ کو مصحف کھولنے کی ضرورت نہیں. جو میں آیت پڑھ کے اس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہوں وہ لکھی ہوئی آتی ہے، لیکن جو میں کراس ریفرنس دیتا ہوں وہ اس میں لکھے ہوئے نہیں آتے. وہ پھر الگ سے ٹاپک وائز تھم نیلز بنا کے وہ بندہ اپلوڈ کرتا ہے. مسلم اونلی چینل، یہ آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور چینل ہے رائے ہدایت چینل، اس پہ بھی ایک ایک ریفرنس لگا ہوتا ہے. کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں، بلکہ وہ تو کوئی ویڈیو بھی اختلافی موضوعات کے اوپر بھی ایک ایک ریفرنس لگا کے اپلوڈ کرتے ہیں. نور ہدایت چینل، انڈرسٹینڈ اسلام، اور ایک اور چینل کچھ عرصہ پہلے بنا ہے ٹرو دعوت کے نام سے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں نے یعنی کینلی آبزرو کیا ہے. کبھی کبھار میری فون پہ بات ہو جاتی ہے جب ان کو کوئی گائیڈ کرنا ہو، ادروائز. اور ان کی جتنی مونیٹائزیشن کی کمائی وغیرہ ہوتی ہے وہ ہم نہیں لے رہے ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. شروع میں ہم نے ایک رول بنایا تھا کہ 50% آپ اکیڈمی کے فنڈ میں جمع کروائیں، لیکن مجھے اندازہ ہوا وہ بیچارے اتنا تھوڑا کماتے ہیں اس میں سے، ظاہر ویڈیو ایڈ تو ہی نہیں ہے. پھر میں نے اس میں بھی ان کو اوور لک کر دیا. میں نے کہا یار چھوڑیں، کیونکہ وہ جتنا ہمیں بھیج رہے تھے وہ تو ہماری اکیڈمی کی ایک اتوار کا جو خرچہ ہے نا اس کا بھی 10واں حصہ بنتا ہے. تو ایمی خام خواہ ایک احسان لینے والی بات بنتی تھی. حالانکہ وہ صرف اس لیے میں نے کیا تھا، وہ بھی 4-5 جو بڑے چینل تھے کہ وہ ایک تھوڑے انڈر تھریٹ رہے کہ کوئی ہم نے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی. خیر لیکن وہ یہ ایک چیز تھی، وہ پھر میں نے ان کو کہا چھوڑو یار، یہ مطلب خام خواہ کا ایک احسان لینے والی بھی بات ہے. حالانکہ میں سارا بھی ان کو کہوں تو وہ تو میرے ساتھ ایک دعوت کے حوالے سے اٹیچ لوگ ہیں، وہ انکار بھی نہیں کریں گے. لیکن یہ ویلیو ایڈیشن سب کو کرنی چاہیے. کسی کو حوالہ نہیں مل رہا، ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہمارا نمبر کھلا ہوتا ہے 032159000162 032159000162. اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو ریفرنس انشاءاللہ مل جائے گا. گائیڈ لائن نمبر 4 وہ ہے کہ میرے بھائیو 24 گھنٹے میں ایک ہی کلپ اپلوڈ کریں. یہ جن لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کلپ بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینکنے کا، 8-8 گھنٹے کے بعد شروع میں 2-4 کلپس کے اوپر ویورشپ آئے گی، پھر لوگ تنگ آ جائیں گے. مجھے بتائیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں چینلز بن چکے ہیں، اور ہمارے جو ڈیڈیکیٹڈ سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تو سارے چینل سبسکرائب کیے ہوئے ہیں. اگر ایک چینل 4 روزانہ اپلوڈ کرے گا تو وہ آپ کا ایک ہی دیکھیں گے، باقی چھوڑ دیں گے. اور یہ اتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ اس وقت نام لیے بغیر پاکستان میں ایسے چینلز ہیں مذہبی جن کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ 4 ملین 5 ملین ہے، لیکن ویورشپ 4 سے 5 ہزار ہے. آپ کوئی پوچھے 40 لاکھ سبسکرائبر اور ویورشپ 4,000 5,000 10,000 12,000. دیٹس آل. کیوں؟ ہر 8 گھنٹے بعد ایک وہ کلپ پھینک دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ویورشپ نیچے آ جاتی ہے. اس طرح کی لالچ نہ کریں، محنت کریں. آپ دیکھیں ہمارے آفیشیل چینل پہ 48 گھنٹے کے بعد ایک کلپ اپلوڈ ہوتا ہے، 2 دن کے بعد. حالانکہ ہم روزانہ کتنے کر سکتے ہیں، یہ پبلک سیشن میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ یہ اپلوڈ ہو سکتا ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. بہتر تو ہے کہ 2 دن بعد ایک کلپ اپلوڈ کریں، لیکن بہت کسی کو دین کا جذبہ ہے نا تو وہ 24 گھنٹے میں ایک کلپ کرے، اس سے زیادہ نہ کرے. گائیڈ لائن نمبر 5 کہ یہ جو آپ لوگ بعض نشید پیچھے لگاتے ہیں، ماؤتھ ساؤنڈز لگاتے ہیں، وہ ایک دفعہ نا ہیڈ فون لگا کے خود سن لیا کریں کہ اس میں نشید ہی سنائی دے رہی ہے، ایک میری آواز بھی آ رہی ہے. اتنا اونچا نشید لگایا ہوتا ہے کہ کوئی ہیڈ فون لگا لے تو اس کو صرف نشید ہی سنائی دے گا، میری آواز نہیں آئے گی. تو یہ بڑی بیوقوفی کرتے ہیں. بلکہ اب تو سافٹ ویئر میں یہ بھی آ گیا ہے کہ جتنی دیر وہ اسپیکر بول رہے ہیں نا اتنی دیر وہ نشید آٹومیٹیکلی آواز اس کی کم ہو جاتی ہے. جو بیچ میں خاموشی والا گیپ آتا ہے اس میں وہ نشید چلتا ہے. تو وہ سافٹ ویئر یوز کریں. اچھا، اور وہ یوز کریں تب بھی آپ نے اپنا کلپ بنا کے ہیڈ فون میں ایک دفعہ سننا ہے، اس نیت سے کہ جب یہ کلپ کوئی لگائے گا تو اسے نشید کی آواز آ رہی ہے یا انجینئر صاحب کی آ رہی ہے. 3-4 بار چیک کریں، 2-3 بندوں سے کروائیں، اس کے بعد آپ اپلوڈ کریں. جس طرح ہمارے
ہدایہ پورٹل والے بھائی کرتے ہیں اتنی محنت کے ساتھ. آپ دیکھیں وہاں آپ کو ذرا کوفت نہیں ہوگی, اور یہ بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہمارے آفیشیل چینل پہ ہزاروں ویڈیوز میں سے 2 یا 3 ویڈیوز ہیں جس میں وہ اس طرح کی نشید ہے کوئی, ہم تو نہیں لگاتے. لیکن جو لوگ اس طرح کی کوئی ورکنگ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح عمر سیریز کے کلپ ڈالنے ہیں, کوئی ٹریجک کوئی سٹوری ہے, جس طرح بزرگ غفاری والا کلپ ہدایہ پورٹل نے بنایا ہے, کمال ہے. ٹھیک ہے, حضرت خالد ابن ولید کے اوپر, ابو عبیدہ ابن جرح کے اوپر, عبد الرحمن بن عوف کے اوپر, باقی صحاب کے اوپر, عمر بن عاص کے اوپر, تو وہ آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے سینز بھی ڈالے ہیں, ساری ساؤنڈز ڈالی ہوئی ہیں, تو وہ بڑی محنت کر کے انہوں نے اس کو مینج کیا ہوا ہے. تو ہیڈ فون لگا کے یہ نشید والا معاملہ دیکھ لیا کریں. گائیڈ لائن نمبر 6 وہ ہے میمز کے حوالے سے, کیونکہ آج کل میمز تو بڑی دیکھی جا رہی ہیں. میمز تو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جن کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں. تو دعوت میں ایک بہت بڑا کردار ہے میمز کا, لیکن اس میں کسی عورت کو دکھانا, کوئی گالی دکھانا, تو میرا تو اعلان برات ہے, یہ کوئی میم نہیں ہے. یہ تو آپ نیکی کے بجائے گناہ ہی کما رہے ہوں گے, اور میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. البتہ جو ہلکا سا کوئی میوزک پیچھے آ جاتا ہے اس کے اوپر کوئی شری گرفت والا معاملہ نہیں ہے, وہ معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن جان بوجھ کے پیچھے گانے بھرنا یا اس طرح کا کام کرنا, یا کسی عالم کی وہ ویڈیو ہے ہی نہیں ہے. اب الیاس قادری صاحب کی ایک ویڈیو کے پیچھے کسی نے گانا بھر کے ان کو وہ وجد کی حالت میں دکھایا, حالانکہ وہ نعت کے اوپر وجد کر رہے تھے, اور اس کے اوپر لوگوں نے, علماء نے ویڈیوز تک بنا دی, اس کی میمز بھی لوگوں نے بنائی. یہ بالکل زیادتی والی بات ہے, حالانکہ وہ کسی نے ان کے ساتھ شرارت کی ہوئی ہے. تو آپ بھی وہی کام کریں گے, وہی غلیظ حرکت جو یہ لوگ اخلاق سے گرے ہوئے لوگ کرتے ہیں, یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. پوری ورکنگ کرنی ہے. مجھے لاکھ آگے کوئی کہنا جی کہ جی تکڑیا کلپ آیا جائے, مجھے پتا ہوتا ہے یہ کلپ اس طرح نہیں ہوگا. الیاس گھومن صاحب کے اوپر کسی نے بنایا ہوا کہ دیکھیں جی وہ تو مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو بھی جائز کہہ رہے ہیں. او بھائی وہ تو کسی دوسرے فرقے کی کتاب پڑھ رہے تھے اور ان پہ ٹونٹ کر رہے تھے, وہ پکڑ کے ان کے کھاتے میں ڈال دیا. مجھے تو سمجھ آ رہی تھی. ہاں کچھ مس ہینڈلنگ بھی ہے. فقہ حنفی تو آپ کو پتا ہے نا بےہودگی کا گڑھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو بےہودگی انہوں نے نہیں کی ہوئی وہ تو ان کے کھاتے میں نہ ڈالیں. ہاں یہ زیادتی نہ کریں. تو میمز کے حوالے سے یہ چیز آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے. دوسرا, کسی عالم کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو یوز نہیں کرنی کہ بعد وہ کچھ اور کر رہا تھا, آپ نے جان بوجھ کے اسے ڈی فیم کرنے کے لیے نا اس کا ایک حصہ کاٹ کے نا اس پہ چڑھ دوڑے. یہ کام نہیں کرنا. اور میری ویڈیوز بھی آپ جو اپلوڈ کرتے ہیں میمز میں یا میمز کے علاوہ, کوشش کیا کریں پورا ٹاپک کور ہوا ہو. یہ نہیں ہے کہ آدھی بات ہے. اب ایک ہی ویڈیو آج سے 1.5 سال پہلے اپلوڈ ہوئی, اس کے اوپر پی ٹی آئی والوں نے اپنے حصے کا حصہ نکال کے خوب سیاست کی, انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کی سپورٹ حاصل کر لی. اسی ویڈیو میں جو میں نے ان کے اوپر جائز کرٹیسزم کیا ہوا تھا وہ انہوں نے اوور لک کر دیا. وہ پچھلے ہفتے کسی نے اپلوڈ کیا اسی ویڈیو میں سے, تو اس کے اوپر لوگوں نے پکڑ کے ویلاگز بنا دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے گل وچ کوئی اور ہوندی ہے. تو یہ والی بیوقوفی نہیں آپ نے کرنی. پوری بات جائے, بیلنس بات جائے. اور وہ اتنا خطرناک کھیل ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے تو معاملات کو بالکل بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے. اس طرح کے کام آپ قرآن کے ساتھ کریں نا, مثلا کہ قرآن سے میں وہ ساری باتیں اٹھاؤں جو یہودیوں کو اللہ نے کرٹیسائز کیا ہے کہ ان کو ہم نے بندر اور خنزیر بنا دیا, یہ ہے, یہ ہے, اور اینڈ پہ میں عنوان یہ بنا دوں یہودی اللہ کی نظر میں, تو بڑی سخت زیادتی ہے. سورہ بقرہ میں تو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, میں نے تو یہودیوں کو, بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی. یہ بھی تو وہی خدا کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے روگردانی کی, پھر یہ ہوا. ہاں سٹارٹ میں ایسا نہیں ہوا تھا. سٹارٹ میں تو یہ پیغمبروں کی اولاد تھی, پیغمبروں کے ماننے والے تھے. جب گشتہ ہوئے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر پڑا. اب یہ پوری سٹوری ہے. اسی طریقے سے میرے کوئی پولیٹیکل ویوز ہوں یا کوئی اور ویوز ہوں, میں وہ پوری کی پوری بات کر رہا ہوتا ہوں سٹارٹ میں کہ یہ معاملہ مس ہینڈل ہے, ہاں یہ بات ٹھیک ہے, یہ یوں نہیں, یہ یوں ہو جائے گا. وہ لوگ اپنی اپنی مرضی کی چیزیں نکالتے ہیں, اسے اپلوڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں انجینئر صاحب نے کیا کہہ دیا. تو یہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. میرے ساتھ مذہبی لیڈرز بھی کرتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز بھی کرتے ہیں, لیکن ہم نے اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کامیابی کا راز ہی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ بیان کیا, اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی ہے کہ دنیا میں علماء کا پازیٹیو تعارف ہوتا ہے تب بھی لوگ اس کی بات نہیں سنتے. اور میں وہ اللہ کا ایک حقیر سا بندہ ہوں کہ جس کا تعارف ہی نیگیٹو ہوتا ہے,
اور لوگ رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ریئل ٹائم مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں. تو ان علماء کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو یہ نیگیٹو تعارف کروایا. ان پولیٹیکل لیڈرز کا بھی شکریہ ادا کریں جو آپ کو نیگیٹو تعارف کرواتے ہیں. کیونکہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے. کتنا عرصہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جھوٹ کی بنیادیں زیادہ عرصہ نہیں چلتی. جب لوگ سچائی دیکھتے ہیں تو وہ حق بات کو قبول کر لیتے ہیں. تو یہ حرکت میمز میں آپ نے بالکل نہیں کرنی کہ کسی کی آپ اس طریقے سے کوئی یعنی بےہودگی والا معاملہ کریں. علمی رد کریں, علمی رد. اور اس کے رد میں بھی جو ویڈیو بنائے نا تو کم از کم پورا جواب دیں اس کا, جو وہ مطلب اس نے بات کی ہوئی ہے اس کا میں نے جو جواب دیا وہ پورا اس میں ساتھ ڈالا کریں. ایک ٹکڑا ڈال کے تو مذاق اڑا کے سائڈ میں نہیں. مذاق اڑانا نہیں ہم نے, مذاق اڑانا تو حرام ہے. یہ مذاق نہیں ہم اڑا رہے ہوتے. ہاں مزاح کے انداز میں, اینٹی وینم کے انداز میں, الزامی جواب کے انداز میں کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے آپ دیکھیں ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی کا سلپ آف ٹنگ کاٹ کے, کسی نے کوئی عربی لفظ غلط بول دیا وہ کاٹ کے کبھی اس کی میم نہیں بنائی. حالانکہ میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہے میمز والے لوگ. مجھے نہیں پتا یہ لو سامبو چینل کس کا ہے یا فلاں چینل کس کا ہے. ایک دانی بھائی کا مجھے تعارف ہے, وہ کبھی کبھار ادھر آ جاتے ہیں. ادروائز مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کون لوگ ہیں جو بنا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن بڑی ذمہ داری سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ میری بات نہ کسی کی بات, یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. گائیڈ لائن نمبر 7, جب بھی آپ کلپ بنائیں تو ایک دفعہ اسے خود بھی دیکھ لیا کریں یہ کیا تحفہ آپ مارکیٹ میں پھینکنے لگے ہیں. لوگ خود بھی نہیں دیکھتے, نہ اس کا سٹارٹ دیکھتے ہیں, نہ اینڈ دیکھتے ہیں, نہ تھم نیل کے اوپر جو عنوان بنایا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. بھائی کرنے کیا چاہ رہے ہو تو ایک بار اسے دیکھ لیا کریں کہ کوئی بات سٹارٹ ہوئی ہے, کوئی اینڈ ہوئی ہے. بعض کا لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیچ میں سے بات کاٹنے کی. وہ کہتے ہیں ہم کٹنگ کر کے نا ذرا کلپ کو مختصر کریں. وہ مختصر کرتے کرتے اصل بات ہی بیچ میں سے کٹ جاتی ہے. اور وہ جو ایک کانٹے کی بات ہے جب آپ نے وہ کاٹ دی, چاہے آپ پورا کلپ بھی اپلوڈ کریں وہ کسی کام کا نہیں. لہٰذا آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہے, سٹارٹ ہو اینڈ ہو. ہاں وہ جس طرح عرب میں ایک مشہور لطیفے کے طور پہ ہے, اوریجنل بھی ہو سکتی ہے بات, ویسے یہ بیان کی جاتی ہے. پاکستانیوں کے لیے تو یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہوگی کیونکہ ان کو تو عربی آتی نہیں ہے. وہ کوئی امام مسجد صاحب تھے نا, تو انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت کی. ٹھیک ہے, پہلا حصہ انہوں نے کچھ تھوڑا سا پڑھا, اس کے بعد 2 ہی رکعت کے اندر قرات بلند آواز سے ہوتی ہے. دوسری رکعت میں جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے نا, اس کے اوپر وہ اس نے رکوع کر دیا. جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو وہ مفتی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال تو لینا تھا آپ نے. اور وہاں جا کے کنکلوڈ کرتے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہ مصر میں چلے گئے اور بک گئے, اور پھر اللہ نے ان کو جو ہے وہ ایک خاص بندے نے ان کو خرید لیا تاکہ ہم انہیں مستقبل کے لیے تیار کریں. تو یہ سٹوری یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے میں نے بھی کئی بار آبزرو کیا ہے کہ وہ آیات پوری نہیں ہوتی ہیں, مضمون پورا نہیں ہوتا اور لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ رکوع بنے ہوئے. یہ رکوع کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ رکوع اس لیے بنے ہیں کہ یہاں پہ ٹاپک مکمل ہے, آپ نے رکوع کرنا ہے تو ادھر کریں آ کے. یہ جو قرآن کے رکوع بنے ہوئے ہیں یہ بڑے اچھے رکوع بنے ہوئے ہیں. ایک ٹاپک سب ٹاپک کے اندر مکمل ہوتا ہے. یہ اگرچہ نبی علیہ السلام صحابہ نے نہیں بنایا, یہ تابعین تبع تابعین کے دور میں ہوا, لیکن کمال کام کسی نے کیا ہے. یہ سپاروں کے اندر بھی سینڈلنگ ہو گئی ہے کہ سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے وہ پارہ نمبر 13 میں ہے اور پوری سورہ ہجر 14 نمبر پارے میں ہے. کیوں کہ یہ بندوں کا کام تھا, یہ اللہ نے تو پارے نہیں بنائے تھے, اللہ نے تو 114 صورتیں نازل کی تھی, ہر صورت ایک پورا ٹاپک ہے. لیکن رکوع کے اندر بڑی زبردست قسم کی ترتیب ہے. پارے بھی ایون کئی رکوع ایسے ہیں جو ایک پارے سے شروع ہو کے دوسرے میں ختم ہوتے ہیں جب تک ٹاپک مکمل نہ ہو جائے. تو وہ کمال کا کام ہوا ہے. تو آپ نے اس چیز کو کلپ کو خود بھی دیکھنا ہے کہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہو, وہ بات پوری کی پوری کنوے ہو رہی ہو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, اور اسی کو آپ نے ٹائٹل میں بنانا ہے. بعض اوقات اتنا بےہودہ اس کا ٹائٹل بنا دیتے ہیں, اتنا بڑا عجیب قسم کا کہ لوگ اسے کلک مارے اور بیچ میں وہ بات ہوتی کوئی نہیں. یہ بھی ہوتا ہے. انجینئر صاحب اور مولانا طارق جمیل کا مناظرہ, نہ انجینئر صاحب نو پتا نہ طارق جمیل صاحب نو پتا, عمدہ روے مناظرہ. گائیڈ لائن نمبر 8 آخری وہ ہے مونیٹائزیشن پالیسی کے حوالے سے, جو میں سٹارٹ میں تفصیل سے بول چکا. کنکلوژن اس کا یہ ہے, نمبر 1, آپ نے جو ویڈیوز کے درمیان جو ویڈیو ایڈ چلتے ہیں اس کو ٹیک نہیں کرنا, اس کو ان چیک رکھنا ہے تاکہ سٹارٹ میں جو چلتا ہے وہ بھی جب ہوگا چلے گا, ادروائز نہیں وہ چلے, اس کے بعد کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہ آئے, کیونکہ وہ انہوں نے اب پابندی لازمی کر دی ہے. اور دوسری چیز, آپ نے ہر ویڈیو کے نیچے نوٹ میں
ڈسکرپشن کے اندر بھی اور کامنٹس میں بھی ڈال کے پن کرنا ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کے اوپر کوئی ویڈیو ایڈ سٹارٹ میں دیکھیں تو یہ یوٹیوب کی اس پالیسی کی وجہ سے ہے جو نومبر 2023 میں لانچ ہوئی ہے. اور یہ انگریزی اگر آپ کو نہیں لکھنی آ رہی تو آپ ہماری جو قرآن کلاس نمبر 163 ہم نے کل اپلوڈ کی ہے کمپلیٹ لیکچر چینل کے اوپر، اس کے نیچے یہ ورڈنگ لکھے ہوئے ہوں گے. اور ایون یہ جو آج ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے یہ بھی اسی ایک مصیبت میں گھرے گی ظاہر ویڈیو. اس کے نیچے یعنی ہم اس کے نیچے بھی وہ کمنٹس کر کے اسے پن کر دیں گے تاکہ اگر آپ نے کاپی پیسٹ کرنے ہیں وہ آپ کر کے لگا دیں.